تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لسننگ آنسرنگ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمرہ شہزادی۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس آدمی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، اسے ساری دنیا پاگل کہتی تھی کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں، لیکن اس پاگل انسان نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کر دکھایا، اس کا آج بھی یقین نہیں ہوتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک استاد نے ایک بچے کی والدہ کو اپنے اسکول میں بلایا۔ استاد نے کہا، آپ کا بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، اسے جو مرضی سمجھا لو، جیسا مرضی کروا لو، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو سارا دن کلاس میں سویا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ استاد نے اس بچے کی ماں کی بہت بے عزتی کی اور کہا، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کوئی کام کرواؤ، یہ کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور خود ہی پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ بچہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس بچے کے آس پاس والے بچے اور لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ آپ اس بچے کی بیوقوفی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے چڑیا کو دیکھا جو کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی۔ اس بچے نے سوچا شاید یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اسی لیے اڑتی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا اگر انسان بھی کیڑے مکوڑے کھائے تو وہ بھی اڑنا شروع کر دے گا۔ اس بچے نے کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے اور ان کو مسل کر ان کا جوس بنا دیا اور اپنے ساتھ والے دوست کو پلا دیا، اور اس نے سوچا اب اس نے جوس پی لیا ہے یہ بھی اڑنا شروع کر دے گا۔ لیکن اس کا دوسرا دوست بیمار ہو گیا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا اس طرح میرے بچے کو جوس پلایا گیا ہے تو اس نے اس بچے اور اس کی ماں کی بہت بے عزتی کی۔ اس وقت کے لوگ اس کو مکمل طور پر بیوقوف سمجھتے تھے۔ اس بیوقوف کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ اس پاگل بچے نے اپنی 84 سال کی زندگی میں 1040 چیزیں ایجاد کی، جس میں اس کی چند مشہور ایجادات فوٹوگراف، فلم میں آواز بھرنا، مووی کیمرہ، کاربن مائکروفون اور آخری بلب شامل ہے۔ جی ہاں، جو بلب آج ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی نے ایجاد کیا تھا۔ اب واپس ہم اس کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ پڑھتا تو یہ تھا نہیں تو اس کی والدہ نے اسے اخبار بیچنے کے لیے لگا دیا۔ یہ جا کے ٹرین میں لوگوں کو اخبار بیچا کرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 12 سال تھی اور اس نے اسکول کو الوداع کہہ دیا تھا۔ بعد میں اخبار کے ساتھ ساتھ اس نے سبزیاں بھی بیچنا شروع کر دیں۔ تھامس ایڈیسن کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اس کو جتنے پیسے ملتے یہ کسی نئے تجربے میں خرچ کر دیتا تھا، کیونکہ اس کا سارا دن ٹرین میں اخبارات اور سبزیاں بیچنے میں گزرتا تھا تو یہ ٹرین کے خالی ڈبوں میں ہی اپنے تجربات کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو گیا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں آگ بھی لگ گئی۔ وہ آگ تو بجھا دی گئی، لیکن اس ٹرین کے مالک نے تھامس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ اس کو سنائی دینا ہی کم ہو گیا۔ اور ایک اور بڑی عجیب بات، یہ تھپڑ کھانے کے بعد بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب جو لوگ بک بک کرتے تھے وہ نہیں سنے گی، وہ جو مرضی بولتے رہیں، مجھے اب ان سے سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کا خواب اس وقت پورا ہوا جب فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے مالک کو کہا کیا میں وہ مشین چیک کر سکتا ہوں؟ تو اس کے مالک نے اسے ڈرتے ڈرتے اجازت دے دی۔ اس نے وہ مشین چیک کی اور سب حیران ہو گئے جب اس ان پڑھ انسان نے وہ مشین ٹھیک کر دی۔ اس کا مالک اس سے بے تحاشا خوش ہوا۔ اس نے ساری مشینوں کی ذمہ داری اسے دے دی کہ تھامس صاحب اب تم ہی سنبھالو یہ ساری مشینیں۔ اس نے ان مشینوں پہ تجربات کر کر کے بہت کچھ سیکھا۔ اب یہ بڑا ہو گیا۔ بڑا ہونے کے بعد اس کا یہی حساب تھا۔ لوگ اسے پاگل ہی سمجھتے تھے کیونکہ اس کی حرکتیں ہی پاگلوں والی تھی۔ یہ سائنسدان بننا چاہتا تھا۔ کوئی سائنٹسٹ اس کو اپنا اسسٹنٹ بھی نہیں رکھتا تھا، تو اس نے پیسے اکٹھا کر کر کے اپنے گھر میں ہی لیب بنانا شروع کر دی اور اپنے گھر میں ہی تجربات شروع کر دیے۔ اس نے بجلی کے بارے میں، انرجی کے بارے میں اور دوسری بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا اور بہت کچھ سیکھ بھی لیا۔
अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हुई। इसकी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। ये लोगों को कहने लगा, मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। इस वक्त ये बड़े बड़े साइंसदान ये काम नहीं कर पा रहे थे। इनको पता तो था ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये काम हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये इस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा, ये पक्का पागल हो गया है। जो काम बड़े बड़े साइंसदान न कर पाए, ये कैसे करेगा। लोग इसको पागल इसीलिए कहते थे क्योंकि जब ये छोटा था तो डॉक्टरों ने पेशन गोई की थी, ये बड़ा होकर पागल हो जाएगा। डॉक्टरों ने ये भी कहा था, इसके दिमाग का साइज़ छोटा है और इसका दिमाग किसी हद तक ठीक नहीं। अब हैरान होने की बात तो ये है, इसने सिर्फ 3 माह स्कूल की तालीम हासिल की थी। इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9999 दफ़ा कोशिश की। अलग अलग किस्म के बल्ब बनाए, लेकिन सारे ही नाकाम हो गए। फिर इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं दफ़ा बनाया तो ये कामयाब हो गया। ये वो पागल बच्चा था जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर जो लोग इसे पागल कहते थे, इनकी हैरानगी की इंतहा न रही। ये जो पंखा आपकी छत पे लटका हुआ है, ये भी इसी ने ईजाद किया था। नाजरीन, लोग जब इसे कहते तुम 9999 दफ़ा नाकाम हुए हो, तो ये लोगों से कहता था, मैं 9999 दफ़ा नाकाम नहीं हुआ, बल्कि 9999 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। नाजरीन, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये बहुत ज़्यादा ज़हीन था। पढ़ने लिखने की क्या बात है, अगर ज़हीन हो तो इंसान कर ही लेता है। तो इसकी जहानत के वाक़यात में से मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा ये बैंक में बिल जमा करवाने गया तो वहाँ पर इससे इसका नाम पूछा गया, तो इसके रंग उड़ गए और इसे सब कुछ भूल गया। इसे अपना नाम तक याद न था। बाद में इसके साथी ने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। इसका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक दफ़ा ये खाना खाने के लिए बैठा तो इधर बैठा बैठा ही सो गया। अभी इसने खाना नहीं खाया था। इसके मुलाजिम को एक चालाकी सूझी। इसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। जब 10-15 मिनट के बाद इसकी आंख खुली तो इसने सोचा शायद इसने खाना खा लिया है और ये इसी तरह उठकर चला गया। नाजरीन, इस कहानी को सुनाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया तो आपकी गुलाम है। अगर आप नालायक हो तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप 2-4 दफ़ा फेल भी हुए हो तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है। आप जितने भी कामयाब लोग ढूंढ लें, वो बचपन में नालायक ही होंगे। आज दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर इंसान बिल गेट्स कहता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 2-4 किताबों में फ़ेल हो गया था और जो मेरे साथ लड़का पढ़ता था वो सारी किताबों में पास हो गया। आज वो लड़का मेरी कंपनी में नौकरी करता है और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। नाजरीन, कामयाब और लायक इंसानों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमेशा पढ़ते नहीं बल्कि हमेशा सीखते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें बताएं नीचे कमेंट्स में, क्योंकि हम सुनते हैं और जवाब देते हैं।